السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ آج کے ٹاک شاک میں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے انٹیلیجنس ایجنسیز پر تنقید، اور بالخصوص یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں ان کے حوالے سے وہ کافی پریشان بھی ہیں اور کافی غصے میں بھی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوئیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور پھر یہ لیک کیسے ہوئیں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ میری جو محفوظ لائن تھیں، ٹیلی فون لائنز، ان کی بھی کنورسیشن جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ڈاکٹرڈ بھی ہے، یعنی کہ کچھ جو ہے اس میں ایڈٹ کی گئی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس چیز پر کہ عمران خان جب گورنمنٹ میں تھے تو ان کی ایجنسیز کے حوالے سے کیا پوزیشن تھی۔ وہ اس بات کو درست تصور کرتے تھے کہ ایجنسیز کا کام ہے کہ فون ٹیپ کرنا، اور ان کے اپنے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور اس پر انہیں کبھی بھی اعتراض نہیں رہا، اور آج اگر وہی جو ٹیپ ہوئے ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں تو اس پر انہیں اعتراض آ رہا ہے۔ تو میرے ساتھ ہیں اعزاز سید صاحب، اعزاز سید سے ہم بات کریں گے۔ اعزاز صاحب ذرا کوئی بتائیں گے آپ اس حوالے سے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ خان صاحب کے دور میں یہ کیسا ہوتا رہا۔ ایک تو ہم نے بات کرنا ہے ایجنسیز کے رول پر، پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ اس ٹائم کیا ہوتا رہا، پھر یہ ہے کہ کیا یہ غلط ہے، یہ درست ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب، دو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پرائم منسٹر کے پاس ان کا اختیار ہوتا ہے۔ ایک ہے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI، دوسری انٹیلیجنس ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو IB۔ ISI کا سربراہ سب کو پتہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے ٹریڈیشنلی، اور چونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے تو زیادہ تر وہ جو ملٹری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ملٹری کی طرف زیادہ ہے، عام طور پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا۔ ISI جو الیکٹڈ پرائم منسٹرز ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، جبکہ IB کا جو چیف ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر خود اسے سلیکٹ کرتا ہے اور زیادہ IB پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جب چیمہ صاحب 18 اگست کو انہوں نے حلف لیا 2018 کو، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ جب عمران خان صاحب نے پہلے الیکشن جیتا تو اس وقت انٹیلیجنس بیورو کے جو چیف تھے وہ شجاعت قریشی تھے، جو کہ انٹرم چیف تھے۔ تو قائم مقام سربراہ، جی قائم مقام جو چیف تھے IB کے۔ ISI کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے IB کو بات کر رہے ہیں۔ تو شجاعت صاحب جو تھے وہ IB کے چیف تھے، وہ عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں ملنے گئے الیکشن سے اگلے دن کہ اب وہ نئے چیف ہیں، نئے سربراہ ہیں حکومت کے، تو IB ان کو بریفنگ دے۔ تو وہ گئے وہاں پر، تو عمران خان صاحب نے ان کی گفتگو سنی، بیٹھ کے تھوڑی سی بریفنگ سنی، لیکن جب سوال جواب آئے تو عمران خان صاحب نے پہلا سوال پتہ ہے کیا چیمہ صاحب کیا؟ اس نے بتایا کہ جی مجھے یہ بتاؤ شجاعت، مجھے یہ بتاؤ کہ جو 2014 کا دھرنا تھا نا، اس میں IB نے کس کس کو کتنے کتنے پیسے دیے ہیں؟ کس کو؟ مطلب کیا جرنلسٹوں کی بات ہو رہی ہے؟ جرنلسٹ کو، لفافوں کی بات، کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں IB نے 2014 کے دھرنے میں کس کس صحافی کو کتنے کتنے پیسے دیے ہیں، اور پھر جو نواز شریف کا ٹرنے ہو رہا ہے اس میں کس کس صحافی کو۔ تو شجاعت قریشی صاحب نے وہاں پر میری اطلاعات کے مطابق کہا کہ دیکھیں جی، اب آپ تو IB کے سربراہ ہیں، آپ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ آپ اکاؤنٹس ہمارے دیکھ لیں۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کہ 1 روپیہ بھی کسی کو رشوت کے طور پہ نہیں دیا گیا۔ ہاں، IB کا اکوپمنٹ ضرور خریدا گیا ہے، کسی صحافی کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے۔ آپ کے پاس ریکارڈ ہے، آپ جب حکم کریں گے میں ریکارڈ لے کے آ جاؤں گا۔ تو اس پر عمران خان صاحب جو ہے نا تھوڑے سے حیرانگی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یار میں آفتاب سلطان جو کہ نواز شریف کے دور کے IB چیف تھے، کہتے میں اس کے بارے میں اچھی باتیں سنتا آیا ہوں، جو آج کل چیئرمین نیب ہیں، تو کہتے میں ان کے بارے میں اچھی باتیں سنتا آیا ہوں، لیکن یہ چوروں کے ساتھ مل گئے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ نواز شریفوں کے ساتھ کیوں دیتا ہے آفتاب سلطان۔ تو یہ بات وہاں پر ہوئی۔ خیر، یہ جو میٹنگ تھی کوئی اچھی نہیں ہوئی، تو شجاعت قریشی صاحب جو ہیں وہ آ گئے۔ پھر 18 اگست کو یہ ان کا حلف اٹھانے سے پہلے، الیکشن جیتنے کے بعد اور حلف اٹھانے سے پہلے کی میٹنگ غالباً 6 اگست کی ہے۔ پھر 18 اگست کو عمران خان صاحب نے حلف اٹھا لیا، پرائم منسٹر بن گئے، اور اس کے فوری بعد شجاعت قریشی صاحب جاتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، دوبارہ میٹنگ ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب شجاعت قریشی صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم ہے۔ پہلے بھی شجاعت صاحب اکیلے نہیں گئے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہے۔ ابھی دوبارہ جو شجاعت قریشی صاحب ہیں وہ دوبارہ جاتے ہیں، اور اس دفعہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ زلفی بخاری ہیں۔ تو یہ اندر داخل ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے آفس کے اندر، PM سیکریٹریٹ میں، تو کھڑے کھڑے
عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں اچھا آپ آ گئے. پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ جی آئی بی کے جو قائم مقام چیف ہیں, تو خان صاحب انہیں بیٹھنے کا بھی آفر نہیں کرتے. اچھا, وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ یوں کریے, آپ کی صرف ایک اسائنمنٹ ہے, نواز شریف, آصف علی زرداری اور ان کے رشتہ دار اور ان کے دوست, آپ نے ان سب کی کرپشن ڈھونڈ کے لے کے آئے کہ انہوں نے کیا کیا کرپشن کی ہے. تو وہ جو آئی بی کی ٹیم یا ان کے جو چیف ہیں قائم مقام, وہ کہتے ہیں جی اوکے, ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کو وہ کہیں گے, اور وہ یہ کہہ کے باہر نکلتے ہیں. جو ہی باہر نکلتے ہیں نا چیمہ صاحب, اس وقت ایک اہم افسر وہ پی ایم آفس کے اندر داخل ہو رہا ہے, اور اس افسر کا نام چیمہ صاحب پتہ کیا ہے؟ کیا؟ جنرل فیض حمید. آپ کی زبان رکی ہے. جنرل فیض حمید, میں رک گیا ہوں نا, ٹھیک ہے, وہ اس وقت تھے میجر جنرل تھے غالباً. تو فیض حمید صاحب جو ہے نا وہ اندر داخل ہوتے ہیں, اور فیض حمید صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ تو آئی بی کی ٹیم جو ہے نا جا رہی ہے, اور اندر جا کے فیض حمید صاحب کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ تو آفتاب سلطان کی ٹیم ہے جو آپ سے مل کے گئی ہے, تو آپ یو نیڈ ٹو ہیو اے نیو آئی بی چیف. ٹھیک ہے, اچھا جی یہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کو مشورہ دیتے ہیں. تو وہاں پر اعظم خان بھی موجود ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں اعظم تم اور فیض حمید جو ہے نا یہ نیا آئی بی چیف لگائیں, واہ, آپ بیٹھیں, یعنی پرائم منسٹر نے خود کو ڈیسائیڈ نہیں کیا, تو یہ نیا آئی بی چیف وہ دونوں بیٹھ کے لگاتے ہیں, بندہ لاب کے لاؤ. بندہ لب کے لاؤ. اچھا, اب نا اس میں اعظم خان صاحب کا بڑا رول ہے. اعظم خان صاحب کا رول یہ ہے کہ اعظم خان صاحب چونکہ کے پی سے ہیں, تو ڈاکٹر سلیمان ہوتے تھے اس وقت, وہ پولیس کے افسر تھے, اور کوئی جو ہے کرپشن کے والے سے ان کی بڑی نام بھی رہا. آپ کو پتہ ہے اسلحہ اسکینڈل میں بھی ان کا نام تھا, اور ای سی ایل پہ بھی نام تھا. چیمہ صاحب غالباً آپ نے خبر دی تھی, ای سی ایل نیب میں ان کا کیس تھا. نیب میں ان کا کیس تھا, تو لوگ ان کے اوپر کرپشن کے والے سے سوال وغیرہ اٹھاتے. تو ان دنوں یہ ڈاکٹر سلیمان ہیں وہ نیکٹا کے چیف ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. لیکن اعزاز وہ تو پہلے میرے خیال ہے کے پی کے بھی آئی بی کے رہے ہیں, آفتاب سلطان کے دور میں آئی بی کے پی کے رہے ہیں. اور سنا یہ تھا کہ ڈاکٹر سلیمان نے آئی بی کے پی کے سربراہ کے طور پہ اچھی کارکردگی دکھائی تھی, یہ ان کی کریڈٹ ہے. تو اس وقت وہ نیکٹا کے چیف بنے ہوئے تھے. تو پھر چیمہ صاحب اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹنگ طے ہوتی ہے, نام آتے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق اور جو نظر بھی آتا ہے کہ جو اعظم خان ہے جو پرائم منسٹر کے سیکرٹری تھے, ان کا نام پریویل کرتا ہے, وہ ڈاکٹر سلیمان کا نام دیتے ہیں کہ اسے آئی بی چیف لگایا جائے گا. تو پھر چیمہ صاحب ہوا یہ کہ جو ڈاکٹر سلیمان ہے وہ نیکٹا کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اگلے دن. تو نیکٹا کے دفتر میں ان کو فون آتا ہے, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ آئی ایس آئی کے کوسار کمپلیکس میں آ جائیں. اچھا, ٹھیک ہے. اب وہ آئی ایس آئی کا جو کوسار کمپلیکس ہے وہاں پہ بریگیڈیئر سطح کا ایک افسر بیٹھتا ہے, سیکٹر کمانڈر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ادھر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر سلیمان صاحب, اور چیمہ صاحب آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ڈاکٹر سلیمان جو کہ نیکٹا کا چیف ہے وہ سیکٹر کمانڈر, یعنی کہ آئی ایس آئی ایک سسٹر ایجنسی ہے آئی بی اور آئی ایس آئی, اس کا جو سربراہ تعینات ہونے جا رہا ہے وہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں جاتا ہے, اور وہاں پر اس کو جو بریگیڈیئر رینک کا ہوتا ہے, بریگیڈیئر, اور وہاں پر اس کو بتایا جاتا ہے, اور اس کو آرڈر میری اطلاعات کے مطابق دیے جاتے ہیں کہ اب آپ آئی بی چیف ہیں. اچھا, جی. تو یوں ڈاکٹر سلیمان جو ہے وہ آئی بی چیف لگ جاتے ہیں, اور آئی بی چیف لگ کے جو کارنامے کرتے ہیں, ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے دور میں جو گاڑیاں خریدی گئی تھیں اس میں آئی بی کی بھی اپروول تھی, تو اس کا جو کیس بنا کر انہوں نے نیب میں بھیجا. یہ کرپشن انہوں نے یہ ڈھونڈی کہ پرائم منسٹر آفس نے کچھ گاڑیاں خریدی تھیں وہ سار کانفرنس کے لیے, تو یہ کیس انہوں نے بنا کر بھیجا نیب میں. تو یہ ان کا کام تھا. پھر ان کی زیادہ تر جو ڈاکٹر سلیمان ہے تھرو آؤٹ عمران خان صاحب کے سارے دور میں یہ آئی بی کے ہیڈ رہے, چونکہ یہ آئی ایس آئی کے اپوائنٹڈ تھے, عمران خان صاحب اور آئی ایس آئی بھی ایک تھی, تو اس لیے یہ کہانی تھی آئی بی کی. تو آئی بی جو اس دور میں ڈاکٹر سلیمان کے دور میں بالکل وہی کام کرتی تھی جو ان کی سسٹر ایجنسی کہتی تھی, کیونکہ انہیں پتا تھا جو اصل پاور ڈرائیو کہاں سے ہو رہی ہے. اب اچھا اعزاز, اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں. اس ٹائم پر آئی بی کا اتنا خوف تھا, جو وزراء ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے وزراء, جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, ان میں کہ وہ جس طرح لوگ آئی سی سے ڈرتے ہیں نا, انہیں اب آئی بی سے خوف تھا کہ یہ ہماری رپورٹس بناتے ہیں, اور ان کی جو ٹرانسکرپٹس ہیں, جو ان کی فون کالز ہیں جو ٹیپ ہوتی ہیں, اور وہ اعظم خان کو دی جاتی ہیں, وہ اعظم خان جو ہے آگے عمران خان کو دکھاتے ہیں,
اور پھر اس طریقے سے نہ صرف کہ وہ دوسروں کی کرپشن ڈھونڈ رہے تھے, وہ اپنے لوگوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے وہ آئی بی کو ہی استعمال کر رہے تھے. جی ہاں, لیکن ڈاکٹر سلیمان کے اوپر نا کچھ سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں. یہ آئی بی کی نا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے گلبرگ کے نام سے نا, ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو اور اپنے قریبی عزیزوں کو وہاں پر زمینیں دلوائی ہیں, اونے پونے داموں زمینیں دلوائی ہیں اور وہاں پر کاروبار کھلوائے ہیں. اچھا جی ان کے اوپر الزام ہے. یہ تو خیر ابھی یہ الزام میں کہہ رہا ہوں, ان کے اوپر ہم چارج نہیں لگا سکتے یہ, لیکن یہ الزام بڑا سیریس ہے. لیکن شاہ جی یہ جو الزام ہے نا اس کو انگریزی میں چارج ہی کہتے ہیں, آپ نے چارج تو لگا دیا ہے. نہیں لیکن یہ چیمہ صاحب یہ وہ والی باتیں ہیں جو لوگ ایٹ دیٹ ٹائم جو پیپل سٹنگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز تھے وہ یہ ڈسکس کرتے تھے, یہ باتیں آتی تھیں سامنے. لیکن اس کے اوپر کبھی تحقیقات ہوئی یا نہیں ہوئی, یا کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا, مجھے کم از کم اس بات کا پتہ نہیں ہے. اگر کوئی ہوئی تو بات سامنے آ جائے گی, اگر نہ ہوئی تو یہ بات یہاں پر ختم ہو جائے گی. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ ڈاکٹر سلمان آج کل روپوش ہیں. ایک بات ہے روپوش یہ ہے کہ وہ منظر عام پر نہیں آئے اس کے بعد, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, اور انہوں نے گھر میں جم بنایا ہوا ہے اور ادھر کافی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ویسے وہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر سلیمان کا ایک بات ہے کہ وہ کینسر سروائیور بھی ہیں. تھروٹ کینسر تھا ان کو, گلے کا. جی گلے کا کینسر تھا, اور بڑے یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے اس اعتبار سے, تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اینی ہاؤ آئی ہوپ کہ ڈاکٹر سلیمان سامنے آئیں اور اچھا یہ جو ہے نا اس ٹائم پہ اعزاز, یہ چیز آئی بی کی رپورٹس کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جو وزیر ہیں وہ ایک ورچولی یعنی کہ وہ بہت زیادہ تھریٹنڈ فیل کرتے تھے. اور میں نے, اور آپ کو یاد ہے کہ جو وہ عاطف اور شاہرام جو پشاور کے جو کہ جنرل امجد کو ملے تھے, جو جنرل باجوہ کے سسر ہیں ان کو جا کے ملے تھے, ان کی رپورٹ بھی ادھر ہو گئی تھی. اچھا وہ بھی آئی بی نے کی تھی. ہاں اچھا غالباً کیونکہ دوسروں نے تو نہیں کی ہوگی نا, آئی سی نے تو نہیں کی ہوگی. تو اینی وے یعنی یہ وہ کام ہے جو کہ عمران خان اپنے دور میں خود کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ آئی بی کا کام کیا تھا. آئی بی آفتاب سلطان صاحب کے زمانے میں ان کا تقریباً 95% کام جو ہے یہ فوکس وہ انسداد دہشت گردی پر تھا. جو کراچی کا آپریشن ہے وہ کوئی 80% اس میں جو جس کی بنیاد پر ایکشن ہوئے وہ آئی بی کی انٹیلیجنس ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اور مختلف ٹائموں پر جو سی ٹی ڈی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, ان کے ساتھ جو وہ کوآپریشن یعنی کہ سی ٹی ڈی والے آئی بی کے ساتھ, ایک تو یہ تھا کہ دونوں میں پولیس کے افسر تھے اور ان کی ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ, ایک بیک گراؤنڈ آپ کا ایک جیسا ہو تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر ہوتی ہے, تو وہ مل کر بھی آپریشن کرتے رہے. اور ایسا بھی ٹائم آیا کہ جدھر آئی ایس آئی کو آئی بی سے وہ ایکوپمنٹس کوئی بارو کرتے تھے ادھار لے کے, یعنی کہ وہ اپنی کو سرویلنس کا کام بھی کرتے رہے. تو وہ آئی بی جو ہے وہ بعد میں پھر ٹوٹلی پولیٹیسائز ہوگی, یعنی کہ عمران خان صاحب کے دور میں. اچھا اب آ جاتے ہیں چیمہ صاحب آئی ایس آئی کی طرف. جب عمران خان صاحب پاور میں آئے تو آپ کو یاد ہوگا ہر میں نوید مختار صاحب آئی ایس آئی کے چیف تھے, اور ان کے ساتھ جو ڈپٹی تھے وہ جنرل فیض حمید تھے, ڈپٹی ڈی جی فیض حمید تھے, جو کہ انٹرنل ساری چیزوں کو کر رہے تھے. تو چیمہ صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اصل آئی ایس آئی چیف تھے نا وہ نوید مختار صاحب نہیں تھے, وہ فیض حمید تھے, کیونکہ یہ سارا کام وہی کرتے تھے. وزارت داخلہ میں میٹنگز ہوتی تھیں تو ان میں وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آتے تھے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جاتے تھے, کانفیڈنس کے ساتھ آتے اور فیصلہ سازی میں مین رول پلے کرتے تھے. پھر ہوا یہ کہ یہ ڈپٹی ڈی جی سے یہ ٹرانسفر ہو گئے کیونکہ ان کی پروموشن وغیرہ ہو گئی, تو اس دوران آئی ایس آئی چیف بھی ٹرانسفر ہوئے, اور یہاں پر عاصم منیر صاحب جو دوسرے آئی ایس آئی چیف ہے وہ عاصم منیر صاحب آئے. تو ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی کوئی انڈرسٹینڈنگ زیادہ نہیں تھی, وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی. وہ کسی دن الگ سے وہ ہم بات کریں گے, کچھ ہم نے کی بھی ہے پہلے, کچھ ہم نے کیا, لیکن ایک دن الگ سے بھی تفصیل سے بات کریں گے. تو عاصم منیر صاحب سے ان کی نہیں ہو سکی, اس کی وجہ ایک وہ بتا بھی چکے ہیں آپ کہ عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب کی اہلیہ پر کے اوپر جو کرپشن کے مبینہ الزامات تھے ان کی وہ بات کی تھی. تو عاصم منیر صاحب کے تو چلے گئے, تو جب ان کو عمران خان صاحب نے 6 ماہ بعد جب گھر بھیجا اور ضد کر کے جو فیض حمید صاحب جو لیفٹیننٹ جنرل بن چکے تھے ان کو دوبارہ آئی ایس آئی چیف لگایا. تو جب آئی ایس آئی چیف, یہ تیسرا آئی ایس آئی چیف تھے جن کے ساتھ وہ ابھی کام کر رہے تھے, تو وہ دور جنرل فیض حمید کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی دور وہ تھا کہ جس میں عمران خان اور آئی ایس آئی اور آئی بی تینوں ایک پیج پہ تھے.
اور عمران خان عملی طور پہ سب سے پاورفل آدمی تھے. نیب ان کے پاس تھی, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ان کو رپورٹ کیا کرتے تھے, ISI کو رپورٹ کیا کرتے تھے, اور ان کے ISI کے جو آفسرز ہیں وہ نیب کے دفتروں میں دورے کر کے وہاں پر بیٹھ کے کیسز فرنش کیا کرتے تھے, ان کی رپورٹس خود بھی لکھا کرتے تھے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نیب کے افسرز لکھیں, لیکن یہ خود بھی پھر بعض افسرز جو ہے فائلیں لے جایا کرتے تھے ان کی. تو ایک پورا یعنی کہ نیب کا دفتر جو ہے پورا وہ بھی ایک ISI کا دفتر بنا ہوا تھا. ISI کا ایک باقاعدہ ایک گاڈ فادر کا رول تھا جی کہ جس میں نیب والے ہر چیز پر ان سے پوچھتے تھے, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی کوآرڈینیشن اس لیول کی تھی کہ اگر کوئی کیس بنا رہے ہیں وہ کبھی جو ہے ISI کو سائن ہو جاتا تھا کہ آپ نے بنانا ہے, اور کبھی جو نیب والے اگر ان کے پاس کوئی اپنی چیز ہو تو وہ بنا لیتے تھے. جی ہاں. تو ISI کا جو دور ہے نا چیمہ صاحب, جنرل فیض حمید کا, پہلے ڈپٹی DG کا وہ, اور پھر بعد میں ISI چیف کا, تو وہ دور عمران خان صاحب نے بھرپور انجوائے کیا. اور پھر عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ISI چیف کی نئی اپوائنٹمنٹ, یعنی کہ چوتھے ISI چیف کے ساتھ عمران خان صاحب نے کام کرنا تھا, تو اس پہ تنازع ہو گیا. 6 اکتوبر 2021 کو یہ تنازع ہوا, اور 20 نومبر کو نئے ISI چیف ندیم انجم صاحب آ گئے. تو پھر عمران خان صاحب ایک ہاٹ واٹرز میں آ گئے, اور مین وائل جو بھی معاملات ہوئے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ISI بھی پیچھے عمران خان صاحب سے, ان کی سپورٹ بھی پیچھے سے ہٹ گئی, جنرل باجوہ بھی پیچھے ہٹ گئے. اور یہ اس چیز کا عمران خان خود اعتراف کرتے رہے ہیں جی ہاں کہ میں ایجنسیز کے ذریعے اپنے لوگوں کو بلاتا تھا, اپنے الائز جو ہیں ان کو میں بلاتا تھا, جی اور کہ ان کو کنٹرول میں ان کے ذریعے ایجنسیز کے ذریعے کرتا تھا. چیمہ صاحب اس پہ شاید ہم نے پہلے ذکر کیا یا نہیں, لیکن آپ کو یاد ہو جو آخری منی بل تھا اس پہ الائز جتنے بھی تھے وہ ISI کے کہنے کے اوپر آئے تھے. ایسے ہی اور شاہ زین بگٹی جو کہ ابھی موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں, شاہ زین بگٹی جب مین ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے باقی لیڈروں کے سامنے ان کو کہا, شاہ زین تمہارا بہت بہت شکریہ تم آئے ہو. تو شاہ زین نے انہوں نے کہا میں آپ کے کہنے پہ نہیں آیا, میں ISI کے کہنے پہ آیا ہوں, سب کے سامنے. اور ادھر پھر مجھے یہ بات کرنی پڑنی ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم, اس کا آپ نے انٹرویو کیا تھا, اس نے کہا تھا جی کہ ہم آئے نہیں, ہمیں لایا گیا. اور اعزاز ایک تیسری اگزامپل جو ہم پہلے بھی ویسے ہم نے ذکر کیا اس کا, کہ ایک MNA تھے جنوبی پنجاب کے, تو وہ بھی یہ جو ایک گروپ بنا تھا نا, یہ جو جن کو کہتے تھے کہ غدار میر جعفر میر صادق ہو گئے, یہ اصل میں پہلے سے ہی ہٹ گئے ہوئے تھے, لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی ایسا مناسب ماحول نہیں مل رہا تھا کہ جدھر سے وہ بول سکیں. تو اسی طرح کا ایک ناراض MNA, وہ یہ جو بجٹ کا بل تھا جو یعنی 2021 میں آیا, وہ اس میں نہیں آنا چاہ رہے تھے, تو اس کو کال گئی ادھر سے ISI سے کہ ٹاپ لیول سے کہ بھئی آپ نے خود آنا ہے, بندے بھیج دیں یا جہاز بھیج دیں. تو اس طریقے سے کوئی بڑا بہت ہی ویسے اتنی بلیٹنٹ انٹرفیرنس کوئی ایک ماضی قریب میں ہم نے دیکھی نہیں ایس حد تک کہ یعنی تھی, یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی ختم ہو گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ ویسے اعزاز اس میں ایک اور بھی بڑی بدقسمتی ہے. دیکھیں کہ ہمارے جو اس سے پاکستان کے جو پہلے پاپولر وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو تھے, ISI کا جو پولیٹیکل سیل ہے وہ انہوں نے بنایا تھا اپنے مخالفین کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس دوران ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہی ویپن جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب, ایک نا بہت بڑا عمران خان صاحب نے جو گل کھلائے وہ تو میرے اور آپ کے سامنے ہے نا, لیکن اس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی برابر کے میں کہوں گا مجرم ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مجرم ہے کہ آپ کو یاد ہو 2006 میں ایک چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. بائی دا وے وہ جو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا نا, اس پہ اس کے بعد فوری بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں اس چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کو کی توثیق کی گئی تھی. اس میں عمران خان بھی شریک تھے. تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کہتے ہیں نا معاہدہ کیا ہوا تھا, اس معاہدے پہ عمران خان صاحب نے توثیق کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو چیمہ صاحب اس میں چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ISI کے اندر پولیٹیکل سیل ختم کریں گے, ہم اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے ISI کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نہیں کریں گے. چیمہ صاحب دونوں حکومتیں آئی ہیں, اور سوری ٹو سے چیمہ صاحب دونوں پارٹیوں کے سربراہوں نے انہوں نے کچھ سیکھا نہیں. ISI کے سیل کو ختم کرنا چاہیے تھا, ISI کے اندر جو پولیٹیکل سیل ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا ایز ایگریڈ ان چارٹرڈ آف ڈیموکریسی. تو اور پھر یہ ہوتا ہی ہے چیمہ صاحب کہ جب یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کا موقف کچھ اور ہو جاتا ہے. جب حکومت میں آتے ہیں, اب عمران خان صاحب دیکھیں نا, حکومت میں تھے تو انہوں نے منصور علی خان کو انٹرویو دیا, جی ایجنسیوں کو فون ٹیپ کرنے چاہیے, میرے بھی کرنے چاہیے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ باہر چلے گئے, اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا, اور یہی حساب ہے نواز شریف صاحب کا کہ جب یہ پاور میں تھے تو سب کھل کھیلنے دے رہے تھے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو,
اور زرداری صاحب بھی، اور جب یہ باہر گئے تو پھر وہ نہیں تھا. لیکن ایک بات ہے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو اس بات کا میں کوشن ضرور دوں گا کہ یہ اتنے پاورفل نہیں تھے جتنے عمران خان تھے. یعنی اتنی ان کا انفلوئنس نہیں تھا، اتنی سپورٹ نہیں تھی کہ جتنی عمران خان کی تھی. عمران خان کی نو ڈاؤٹ زیادہ سپورٹ تھی، لیکن تباہی بھی میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے زیادہ کی. اچھا اعزاز، انہی دونوں دور میں جب آصف زرداری تھے یا نواز شریف تھے، ان کے دور میں ایک بڑی ایک کھل کے کوشش ہوئی اور ایک ذرا چوری چھپے ہوئی. کھل کے ہوئی، آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا جی کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے آئی اور آئی بی بھی دونوں ایجنسیوں کا کہا. وہ میرے خیال ہے ذرا آئی بی کو ویسے ہی ڈال دیا ہوگا انہوں نے ساتھ. ڈاکٹر شعیب سڈل تھے اس وقت آئی بی کے چیف، اور آئی ایس آئی جو ہے اس وقت آئی ایس آئی کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنرل پاشا تھے. ہاں تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو وزارت داخلہ کے کنٹرول میں دے دیں. میرا خیال ہے ویسے مجھے کوئی ذاتی طور پہ کوئی بہت اچھی تجویز نہیں لگی. ریفارمز آپ نے کرنی ہیں تو آپ بھی، یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بھی ان کو استعمال کریں، لیکن کوشش ہوئی تھی. اچھا اسی طرح سیریس کوشش تھی وہ. اسی طرح نواز شریف کے دور میں انہوں نے ایک دفعہ جنرل رحیل سے بات کی کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آئی ایس آئی کا سربراہ کو سویلین مقرر کیا جائے. ٹھیک ہے، جو ہی بات ہوئی تو ٹلیاں کھڑک گئیں. اچھا ہاں اس پہ یہ ہوا، طے یہ ہوا، انہوں نے نہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ سر جیسے آپ کی مرضی. لیکن ہوتا کیا ہے، بات پھر کیپیبلٹی کی آ جاتی ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے. تو تب جو ہے نا یہ طے ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال بن گئی تو ہم جو آئی ایس آئی کا جو ایک مین چیزیں ہیں نا، اس کی جو ایک اس کی پاور ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، یا جو اس کے مین ایکوپمنٹس ہیں، وہ ایم آئی کو چلے جائیں گے، ملٹری انٹیلیجنس کو، اور آئی ایس آئی جو ہے نا وہ اسی طرح کی کو آئی بی بنا کے تو اس کو پیش کر دیں گے جی کہ آپ رکھ لیں، ٹوتھ لیس کر دیں. بینظیر صاحب نے بھی شمس الرحمان کلو کو لگایا تھا اپنے پہلے دور میں آئی ایس آئی کا چیف، لیکن وہ انہوں نے آئی ایس آئی چیف کو الگ کر دیا تھا اور آئی ایس آئی کو الگ کر دیا تھا. اور ضیاء الدین خواجہ جو کہ جن کو آرمی چیف تعینات کرنے کی کوشش کی تھی 99 میں، ضیاء الدین خواجہ بھی آئی ایس آئی چیف تھے، لیکن جب فوج دوسری طرف کھڑی تھی تو عملی طور پہ ضیاء الدین خواجہ جو آئی ایس آئی کے فگر ہیڈ رہ گئے تھے، نیچے آئی ایس آئی فوج کے لیے کام کر رہے. اچھا اعزاز، آپ کو یاد ہوگا جب 2010 میں کڈنیپ ہوا تو ٹارچر وغیرہ ہوا، میں واپس آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک پوچھا کہ کیا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. نفرت کو میں نے کبھی حل تصور نہیں کیا کہ نفرت آپ کرتے رہیں اور تہاڈی ایسی تیسی، یہ جو ہے کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل ہونا چاہیے. تو مجھے جو لگا وہ یہ تھا کہ ان کی، میں سوچتا تھا کہ جو لوگ ادھر مجھے ٹارچر کر رہے تھے وہ مجھے جانتے نہیں تھے، ان کو کوئی ایک اسائنمنٹ مل گئی. اب یہ ہے کہ میں جتنا بھی کہتا رہوں جی کہ انہوں نے ان لافل آرڈر نہیں ماننے چاہیے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ چلتا ہے، اگر آپ نہیں مانتے تو کئی طریقوں سے سزائیں بھی ہوتی ہیں. تب میں نے سوچا کہ ان کی نا ریفارمز کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے ان کے اندر کہ اگر کوئی اس طرح کے کوئی غیر قانونی آرڈر آئیں بھی تو کوئی بندہ لا کا ہی حوالہ دے کے کہ جی کہ میں فلاں اپنے قانون کے تحت یہ کام نہیں کر سکتا. اعزاز، میں نے اس ٹائم نا 3-4 آرٹیکل لکھے واپس آ کے نا، جب میں کوئی دن چھٹیوں پہ تھا تو یہ جب میں واپس آیا دوبارہ آفس میں نے کام شروع کیا تو میں نے 3-4 آرٹیکل لکھے. میں نے مختلف کنٹریز کی بھی ایگزامپل دی کہ جدھر جو ہے لا موجود ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو. اعزاز، آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہماری آئی بی اور آئی ایس آئی دونوں کا کوئی قانون ہی نہیں ہے، یعنی کہ جو لیگل فریم ورک ہوتا ہے نا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے وجود میں آئی ہیں اور اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کے تحت جو کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اسی کے تحت کام کرتے ہیں. اس لیے ان کی بہت ساری جو انٹیلیجنس ہے اس کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی. آفتاب سلطان کے دور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ڈی جی آئی بی ڈاکٹر شعیب سڈل تھے، انہوں نے والنٹیئر کیا، رضاکرانہ طور پہ آئی بی کو پیش کیا کہ اس کا قانون بنایا جائے، اور یہ پیپلز پارٹی کے دور کی بات ہے. انہوں نے ایک ڈرافٹ بھی بنایا، مسودہ بنایا کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنائیں جو کہ ہم پر لاگو ہو، اور وہ بہت اچھا تھا. یعنی کہ اس میں جو دنیا میں بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ اچھی اور ذمہ دار ایجنسیز کی، وہ اس میں انہوں نے ڈالی. آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک ریفرنس کے طور میں بتا دوں کہ سی آئی اے کا بھی کوئی لا نہیں تھا. جب انہوں نے بیرون ملک جا کے اسی طرح کی کوئی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی، کوئی ویتنام میں بندے مارے، تو انہیں لگا کہ یار یہ تو ہمیں بتائے بغیر کام کر رہے ہیں، تو یعنی کہ کوئی اور بھی بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو کسی قانون کے تحت لانے کی ضرورت ہے. تو تب جا کے سی آئی اے بھی ایک لا کے تحت آئی. اب واپس آتے ہیں ڈاکٹر شعیب سڈل صاحب.
تو ان کا ایک بہت اچھا انہوں نے لا بنایا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ایک امبرڈسمین کا آفس بھی بنایا محتسب کا، جو کہ آئی بی کے اندر ہو۔ آئی بی میں اگر کسی کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام اس کو کہا جائے کسی فرد کو، تو وہ محتسب کے پاس جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں میں ایک یہ ایشو بنا رہے جی کہ فلاں نے مجھے کوئی غیر قانونی کام کہا تھا، اور ان پر بھی پریشر ہے جی کہ آپ نے یہ پبلکلی جا کر بات کر دی ہے۔ انٹرنل سسٹم جو ہے اس کو آپ اتنا اسٹرانگ کریں، لیکن اعزاز اس پر کچھ نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ یہ ایک ان کے لیے سنہری موقع تھا کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آئی ایس آئی زیادہ اسٹرانگ ہے، تو آپ آئی بی کے لیے بنائیں نا۔ جب آپ آئی بی کا لا بنائیں گے تو آٹومیٹکلی ایک ڈیمانڈ آئے گی کہ آئی ایس آئی کا بھی کوئی لا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نواز شریف صاحب کی بھی گورنمنٹ آئی، تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈاکٹر شعیب صدر تھے ڈی جی آئی بی، اس وقت کچھ نہیں ہوا، یعنی کہ وہ لا پڑا رہا۔ میں بعد میں بھی جو ڈی جی آئی بی آتے رہے، میں ان کو پوچھتا رہا ہوں کہ بھائی وہ کوئی قانون سازی پر کچھ کام کریں، کچھ کام نہیں ہوا۔ اور آج جو ہے یعنی کہ ہم آج بھی وہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں۔ سیما صاحب موٹی بات پتہ کیا ہے؟ دو موٹی باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور آئی بی کو سیاست سے دور رکھا جائے، ایک بات، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ان دونوں ایجنسیوں کو قانون کے پیرامیٹر میں لایا جائے، اور ان کو پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے سامنے ہی، پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی ہو یا پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ملک میں انٹیلیجنس ریفارمز کی اتنی زیادہ چیمہ صاحب ضرورت ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ہمارے ہاں میں ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جس پر انٹیلیجنس کے ادارے آئی بی بھی اور آئی ایس آئی بھی ان کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، اور چیمہ صاحب نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ یہ دیکھیں نا جو مسنگ پرسن والا کیس ہے، مسنگ پرسن، یہ جو جبری گمشدگی ہیں، اس میں بھی ہماری انٹیلیجنس انوالو ہے۔ اچھا، وہ جب کو بات کریں وہ پھر کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ ملک دشمن تھے۔ بھائی آپ اپنے لیول پہ کسی کو، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو میں اچھا نہ لگتا ہوں، وہ مجھے جانتا نہیں، وہ کہ یہ غدار ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پاس پاور ہو تو وہ میرے خلاف کوئی ایکشن بھی لے لے گا۔ صاحب آپ کو یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے۔ مسنگ پرسن والا ایک اور واقعہ جو ہے جس پہ پوری دنیا میں جگ سائی ماری ہوئی، اور وہ تھا 2 مئی 2011 کا اسامہ بن لادن والا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ تو اس میں بھی کیا نتیجہ نکلا؟ وہ کوئی یعنی کہ عمل درآمد ہی نہیں ہے نا، کہ ہم جب تک یہ ریفارمز عمل درآمد نہیں کریں گے، یہ آئی ایس آئی اور آئی بی اور باقی جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، یہ پاکستان کی قوم کے ٹیکسوں سے چلتے ہیں، اور یہ پاکستانی قوم کو جواب دہ ہونے چاہیے۔ اور اعزاز آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ایئر مارشل ذوالفقار تھے، انہوں نے یعنی کہ یہ بات ہے 80 کی دہائی کی، 89، ہاں، یعنی کہ جب بینظیر بھٹو کے دور میں، اس ٹائم بھی انہوں نے ریفارمز کے حوالے سے ایک پیکیج دیا تھا کہ ان کو اس طریقے سے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں نے جس طرح یہ ڈاکٹر شعیب صدر صاحب کے زمانے میں بتایا کہ اس ٹائم انہوں نے ایک مسودہ بھی بنایا۔ اس کے بعد جب یہ سلیم شہزاد کا واقعہ ہوا ہے، اس وقت جب بھی یعنی کہ جو ایک ہمارے صافی دوست تھے جن کا مرڈر ہو گیا، تو ثاقب نثار جو ہے وہ کمیشن کے سربراہ تھے، اور اس ٹائم بھی یعنی کہ انہوں نے کچھ حوالے دیے کہ ہمیں انٹیلیجنس ریفارمز کی ضرورت ہے۔ بائی دا وے وہ جب کمیشن کے سربراہ بنے تو پہلی جو میٹنگ تھی جرنلسٹوں کے ساتھ، میں بھی اس میں شامل تھا، تو ثاقب نثار صاحب جو ہے نا، ان کو آئیڈیا تھا کہ میں نے کتنا ایک سینسٹیو کیس لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آج صبح نکلا ہوں تو میری بیگم نے میری جیب میں آیت الکرسی ڈالی ہے کہ آپ ایک بڑے مشکل کام پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے۔ تو یہ خوف جو ہے، خوف کے ذریعے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ رائے عامہ ہموار ہو، آپ کی فیور میں ہو، یہ جو ہے ڈسکنیکٹ درمیان میں ختم ہو، یہ تب بھی ممکن ہے کہ جب اصلاحات ہوں، اور ان کے پارٹ پر ان کے کئی لوگ ہیں نا جو یہی ایک جواز آتا ہے نا جی کہ میں، اگر آپ کسی بھی یعنی کہ کسی آئی سی چیف کو بھی پوچھ لیں کہ آپ نے فلاں غلط کام کیوں کیے، وہ کہیں گے جی کہ مجھے کمانڈ کی طرف سے آرڈر تھا۔ آپ ان کا کوئی لا بنائیں تاکہ وہ کوئی جواز تلاش کر سکیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ چیمہ صاحب، ایک آئی ایس آئی کے افسر سے میری ہوئی ملاقات، میں کسی دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ آئے تو انہوں نے مجھے ریکگنائز کر لیا، ظاہر ہے میڈیا کے لوگ ہیں، تو کوئی بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی یہ تو غیر قانونی کام ہے، کوئی وہ بات بتا رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں یار ہم تو سارا دن بیٹھ کے یہاں پر غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی تو وہ قانون اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ پاور اتنی زیادہ ہے۔ تو میرے خیال میں اگر قانون کے دائرے میں آئیں گے، اس سے ہماری ایجنسیوں کی بھی عزت بنے گی، لوگوں کا ان پر اعتماد بھی بنے گا، اور پاکستان کی بھی عزت بنے گی، اور یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز کی باتیں ہوتی ہیں ان کا الزام بھی ان کے اوپر اترے گا۔ تو ناظرین، آج کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہماری ایک کٹ اینڈ پیسٹ کی ہسٹری ہو کہ بار بار وہی غلطیاں دہراتے رہیں، جب اپوزیشن میں ہوں ہم کچھ باتیں کریں، جب گورنمنٹ میں ہوں تو کچھ باتیں کریں، میرا خیال ہے کہ ان کا عدالتوں میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کسی نے ماننا ہے، نہ کسی نے ذمہ داری لی ہے
کہ ہم نے یہ ٹیپس جو ہیں ان کو لیک کیا ہے. جو اس کا واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ ریفارمز کریں, کوئی آگے سے کوئی اصلاح کا عمل شروع ہو جائے, تاکہ ہم بار بار وہی غلطیاں اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے نکل کے کوئی ایک عملی اور مثبت قدم اٹھائیں. تو ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا. تو اللہ حافظ.